کے رسول علیہ السلام نے فرمایا جو نشہ کرے میں محمد اس سے بیزار ہوں. اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا نشہ کرنے والے کو اپنی بیٹی مت دو, نشہ کرنے والا بیمار پڑے اس کو دیکھنے مت جاؤ, نشہ کرنے والا اگر حلت کے عقیدے کے ساتھ نشہ کرتا ہے تو اس کا جنازہ مت پڑھو, نشہ کرنے والا بھوکا ہے اس کو کھانا مت کھلاؤ, نشہ کرنے والا قرض مانگے اس کو قرضہ مت دو. یہاں تک فرمایا اگر نشیڑی آدمی تمہاری محفل میں آئے اس کو عزت کے ساتھ بیٹھنے کی جگہ مت دو. جس نے نشہ کرنے والے کو عزت کی جگہ دی قیامت کے دن اللہ اس کو اندھا اٹھائے گا. آج دنیا تم سے محبت نہیں کرتی, دنیا تم کو ڈیمیج کرنا چاہتی ہے, اس لیے تم کو نشے میں مبتلا کیا جا رہا ہے. لیکن یہ بات بھی کہوں, کتنے کم نصیبی کے دن ہم دیکھ رہے ہیں کہ نشے پہ ہم کنٹرول کر سکتے ہیں, مگر ہمارے اندر کچھ ایسے ضمیر فروش ہیں جو نشے کا دھندا اور کاروبار کرتے ہیں. نشہ ختم ہو جائے دنیا سے, اگر یہ نشے کا کاروبار کرنے والے کچھ سمجھ لیں, نشہ بکے گا نہیں تو نشہ خریدے گا کون؟ اگر اس محفل سے ان تک آواز پہنچ رہی ہے تو وہ ہماری بات کا برا نہ مانے. پیسہ ہی سب کچھ نہیں ہوتا, نچنیاں ناچ کر بھی پیسے کما لیتی ہے, جسم بیچنے والے جسم بیچ کر بھی پیسے کما لیتے ہیں, کڈنی بیچنے والے کڈنیاں بیچ کر بھی پیسے کما لیتے ہیں, بندر نچانے والے بندر نچا کر بھی پیسے کما لیتے ہیں. اور نشے کے ذریعے سے موت کے سوداگروں, میں تمہیں ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں دولت تو کسی کو بھی مل جاتی ہے, دولت تو بھیک مانگنے والے بھکاریوں کو بھی مل جاتی ہے, لیکن کیا دولت کمانے کے لیے یہی طریقہ بچا ہے کہ تم مسلم معاشرے میں نشہ بیچو؟ ارے نشہ تو کہیں بھی بیچنا جائز نہیں ہے. نشے کی پڑی ایم ڈی کی پڑی نشہ آور دوائیں کسی نوجوان کے ہاتھ میں پکڑانے سے پہلے اس کے روپ میں تمہیں اپنا بیٹا نظر نہیں آتا, اس کے روپ میں تمہیں اپنے گھر کا بچہ نظر نہیں آتا. ظالموں, تم موت کے سوداگر ہو, تم موت بیچ رہے ہو. اور سنو, اللہ کے رسول نے فرمایا کما تدین تدان, تم جیسا کرو گے تمہارے ساتھ ویسا ہی کیا جائے گا. دوسروں کے بچوں کو موت کے گھاٹ اتارنے والوں, دوسروں کے بچوں کے ہاتھ میں پیسے لے کر موت کو تھمانے والوں, قیامت کے دن جواب کیا دو گے؟ اللہ کو منہ کیا دکھاؤ گے؟ اللہ کے بندوں کو زہر بیچتے تھے نشے کی شکل میں, اللہ کے بندوں کو موت بیچتے تھے نشے کی شکل میں. سنو, وہ دردناک عذاب ہوگا, خدا کی عزت کی قسم, جب نشہ کرنے والوں کا عذاب یہ ہے تو نشہ بیچنے والوں کا عذاب کیا ہوگا؟ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں جو دنیا میں نشہ کرتے ہوں گے قیامت کے دن اس طرح اٹھیں گے, ان کے چہرے یا تو سور کی طرح ہوں گے یا تو بندر کی طرح ہوں گے. میں کوسنے نہیں آیا, یہ میرے دل کی آواز ہے. احمد آباد والوں, مسلم جوانوں کو اللہ نے نشے کے لیے نہیں بھیجا, شراب کے لیے نہیں بھیجا, گندگی میں گٹروں کے کنارے پڑے رہنے کے لیے نہیں بھیجا. ستاروں کے آگے جہاں اور بھی ہے, ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہے, تو شاہی ہے, پرواز ہے کام تیرا, تیرے سامنے آسماں اور بھی ہے. ارے تم ہی تھے جنہوں نے اندلس کے ساحل پہ کشتیاں جلائی تھی, تم ہی تھے جنہوں نے بیت المقدس پر اسلام کا پرچم لہرایا تھا. ارے تم ہی تھے, اللہ اکبر, جو ہواؤں میں کمندے ڈالتے تھے, تم ہی تھے جو سورج کی شعاعوں کو گرفتار کرتے تھے, تم ہی تھے جنہوں نے جنگلوں کو آباد کیا تھا, جنہوں نے ویرانوں کو آباد کیا تھا. ارے تم ہی تھے دی اذانیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں اور افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں, دشت تو دشت ہے, دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے, بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. میرے عزیز, تم بہت عظیم ہو, تم قوموں کی امامت کے لیے ہو, تم قوموں کی سیادت کے لیے ہو, تم اپنی تدبیر سے قوم کی تقدیر کو جو زلف فریشہ ہے, قوم کی تقدیر جو زلف فریشہ ہے, اس کو ناخن تدبیر سے سنوار سکتے ہو. ارے تم ہی ہو, اللہ اکبر, جس طرف رخ کرتے تھے علاقے تمہارے ہوتے تھے, جس طرف رخ کرتے تھے لوگ اپنا دل تمہارے قدموں میں بچھاتے تھے, جس طرف رخ کرتے تھے لوگ اپنی پلکوں کو تمہارے قدموں میں بچھاتے تھے. میری قوم کے جوانوں, جوانی عیاشی کے لیے نہیں, جوانی آوارگی کے لیے نہیں, جوانی نشے کے لیے نہیں, خدا کے لیے نکل جاؤ نشے کی لعنت سے, ورنہ تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں. نشہ پھیپھڑوں کو خراب کرتا ہے, نشہ کینسر پیدا کرتا ہے, نشہ نامردی پیدا کرتا ہے, نشہ بزدلی پیدا کرتا ہے. جاؤ دیکھ لو, نشہ کرنے والے پتہ کھڑکنے پر بھی بے چین ہو جاتے ہیں. دنیا
دنیا جانتی ہے مسلمانوں کے گھر میں کبھی بہادر پیدا نہ ہو، اسی لیے دو چیزیں کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. ایک تو نشے کی محبت پیدا کر دو اور محبت علی کو دل سے نکال دو. نشے کی محبت پیدا کر دو، علی کی محبت دل سے نکال دو. ان کے گھر میں کبھی بہادر پیدا نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ دنیا جانتی ہے جب تک علی کے ڈنکے مسلمانوں کی محلے میں بجتے رہیں گے کبھی کوئی بزدل پیدا نہیں ہوگا، ہمیشہ بہادر پیدا ہوں گے. کیونکہ نچنیوں کا ذکر نچنیوں کی محبت پیدا کرتا ہے، گویوں کا ذکر گویوں کی محبت پیدا کرتا ہے. نچنیوں کا ذکر نچنیاں بناتا ہے، گویوں کا ذکر گویہ بناتا ہے، زانیوں کا ذکر زانی بناتا ہے، شرابیوں کا ذکر شرابی بناتا ہے، آواروں کا ذکر آوارہ بناتا ہے. اور وہ بہادر جس کی بہادری کی گواہی آسمان بھی دے رہا ہے، زمین بھی دے رہا ہے. رسول کہتے ہیں لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار. علی کی طرح کوئی جوان نہیں ہے اور ذوالفقار کی طرح کوئی تلوار نہیں ہے. جب تک کہ ہماری مائیں بچوں کو علی علی کہہ کے دودھ پلاتی تھی تب تک میرے گھر میں ٹیپو سلطان جیسے لوگ پیدا ہوتے تھے، حیدر علی جیسے لوگ پیدا ہوتے تھے، صلاح الدین جیسے لوگ پیدا ہوتے تھے، اللہ اکبر، فضل خیر آبادی جیسے لوگ پیدا ہوتے تھے، صدر الدین آزودہ جیسے لوگ پیدا ہوتے تھے. تمہیں پتا ہے تم کسی ایک بہادر کا نام لے لو، میں ثابت کروں گا کہ اس کا خاندان علی والا ہے. دیکھیے اگر آپ کہیں گے کہ جہاد کا فتویٰ انگریزوں کے خلاف جس نے سب سے پہلے دیا وہ کون ہے، میں نے کہا فضل خیر آبادی ہے. پورا خاندان علی سے محبت کرنے والا ہے. دیکھ لیجئے کفایت علی کافی جس نے انگریزوں کا پھندا پھانسی کا چومتے وقت کہا تھا کہ میں نعت لکھنا چاہتا ہوں، انگریزوں نے پٹانے کی کوشش کی تھی، کہا تھا کفایت علی تم بات بدل دو کہ میں نے جو ہے وہ انگریزوں کے خلاف بغاوت نہیں کی ہے، ہم تمہیں معاف کر دیں گے. کفایت علی نے کہا تھا میں کفایت بھی ہوں علی بھی ہوں، جان تو دے سکتا ہوں لیکن بات نہیں بدل سکتا. بلکہ کہا تھا ہمیں تو موت سے پیار اس لیے ہے کہ زندہ رہتے ہیں تو یار کے انتظار میں اور مرتے ہیں تو یار کا دیدار نظر آتا ہے، یار کا جلوہ نظر آتا ہے. جان تو جاتے ہی جائے گی قیامت، یہ ہے اب یہاں مرنے پہ ٹھہرا ہے نظارہ تیرا. اور کفایت علی کافی نے ایسی جرأت اور بہادر دکھائی تھی کہ انگریزوں کے سامنے نعت لکھ کر کے ان کو بھی ایسی دھول چٹائی تھی. کہا تھا تم مجھے ختم کر رہے ہو، تم بھی نہیں رہو گے. اگر علی نہیں رہے گا تو علی کو مارنے والا بھی کوئی نہیں رہے گا. کہتے کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا. کیا سمجھے اس مصرے کا مطلب؟ کیا سمجھے اس مصرے کا مطلب؟ نعت کا آغاز زو مانا ہو رہا ہے. ایک تو فنائیت کا دنیا کا اعلان ہو رہا ہے اور کہہ رہے انگریزوں ہم تو جاتے ہیں تم بھی جانے کی تیاری کر لو. ہمیں کفن پہنانے والوں اب تمہاری حکومت کو ہم نے کفن پہنا دیا ہے. کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا. دیکھو انگریز چلے گئے، دین حسن آج بھی موجود ہے، دین مصطفیٰ آج بھی موجود ہے پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا. ان کو چیلنج کر کہتے اطلس و کم خاک پی پوشاک پہ نازا. او سفید چمڑی والے اور کالے دل والے انگریزوں، اطلس و کم خاک کی پوشاک پہ نازا نہ ہو، اس تنے بے جان پہ خاکی کفن رہ جائے گا. ہم سفیر و باغ میں ہیں، کوئی دم کا چہچہا بلبلیں اڑ جائے گی، سونا چمن رہ جائے گا. اب چیلنج کر کے کہہ رہے ہیں کہ آلے رسول کو مارنے آئے ہو، میں تو چلا جاؤں گا لیکن میرا خاندان مٹنے والا ہے. کہتے ہیں سب فنا ہو جائیں گے. ایک مقام پہ کہتے ہیں نام ان کے چہرے کو دیکھ کے نام شاہان جہاں اور نام شاہان جہاں مٹ جائیں گے لیکن یہاں یقین تو دیکھو، بہادری تو دیکھو. پھانسی کا پھندا دیکھ کر اوسان کھتے ہو جاتے، پریشر بڑھ جاتا ہے، لوگوں کے غسل اور وضو ٹوٹ جاتے ہیں. لیکن علی کا بیٹا کیا بہادری سے کہہ رہا ہے نام شاہان جہاں مٹ جائیں گے مٹ جائیں گے. لیکن یا کون انگریز کا ذکر ہوتا ہے میرے بھیا بتاؤ؟ کس انگریز کا نام لیا جاتا ہے ہندوستان میں آج؟ کہاں گئے وہ تن کے گورے من کے کالے انگریز؟ انگریزوں کی ایک محفل بھی کوئی سجا، جو ان کے ایجنٹ تھے، توجہ کر لیں، جو ان کے ایجنٹ تھے وہ بھی انگریزوں کی محفل سجانے کے لیے تیار نہیں ہے. لیکن اگر محرم کی 10 دن کی محفل کسی کی سمجھتی ہے تو وہ کفایت علی کافی مراد آبادی
کے باپ داداؤں کی محفل سستی ہے. नारे